ہم یہودی اپنا وطن ترک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا اور ہماری جان بھی محفوظ ہوگی۔ اپنے سارے کا سارا مال، اپنے ساری کی ساری زمینیں، اپنے سارے کے سارے باغات میں سے آدھا حصہ بطور ہدیہ اور تحفہ کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چاہتے تو اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیں، اور اگر چاہیں تو اس سارے کے سارے مال کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق ایک مخصوص قسم کی اراضی اور ایسا زرخیز علاقہ تھا جو کہ 7 ہجری سے قبل یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور 7 ہجری کے بعد یہ اراضی اور یہ زرخیز علاقہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا اور ان کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے عطا کر دیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب یہودیوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے اپنے معاہدے کو توڑ ڈالا تو آپ ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ آپ نے یہودیوں کے گرد دائرہ تنگ کر دیا اور سوائے 3 قلعوں کے ان کے تمام قلعوں کے اوپر قبضہ کر لیا، اور جب یہودی نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے تو انہوں نے اپنا ایک قاصد رسول خدا کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس نے جا کر یہ پیغام دیا اور کہا، ہم یہودی اپنا وطن ترک کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا اور ہماری جان بھی محفوظ ہوگی۔ رسول خدا نے ان کی شرط کو قبول فرمایا اور ان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ جب ان کی اس پیشکش کو آپ نے قبول فرما لیا، دوبارہ آپ کی خدمت میں قاصد بھیجا گیا اور انہوں نے کہا، ہم یہودی اپنے سارے کا سارا مال، اپنے ساری کی ساری زمینیں، اپنے سارے کے سارے باغات میں سے آدھا حصہ بطور ہدیہ اور تحفہ کے رسول خدا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں سے جو مال رسول خدا کو حاصل ہوا یہ خالصتاً آپ کی ملکیت تھا اور اس میں ذرا برابر بھی کسی دوسرے کا دخل نہیں تھا، اور اس بات کو خود خدا نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں واضح کر دیا، اور ان دونوں آیات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مال جو بغیر کسی جنگ کے، بغیر گھوڑے دوڑائے اور بغیر جہاد کے حاصل ہو، وہ مال فیع خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو مال آپ کو حاصل ہوا ہے اس میں مجاہدین کا ذرا برابر بھی حصہ نہیں تھا، کیونکہ رسول کائنات اس پوری دنیا کے، اس پوری کائنات کے عادل ترین شخص ہیں اور عدالت میں کوئی بھی آپ سے بالا اور برتر نہیں ہے۔ تو آپ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مال مجاہدین کا ہو تو مجاہدین کو عطا کیا جائے، اور جب مال مجاہدین کا نہ ہو، نہ انہوں نے جہاد کیا ہو، نہ تلوار چلائی ہو، نہ گھوڑے دوڑائے ہوں، تو اس صورت میں وہ مال مجاہدین کا نہیں ہوگا۔ یعنی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں مجاہدین کا حصہ نہ ہو اس میں ان کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ مال چونکہ خالصتاً ملکیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اب آپ کی مرضی تھی، چاہتے تو اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیں، اب چاہے تو اس مال کو اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر چاہیں تو اس سارے کے سارے مال کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیں۔